دنیا آگے بڑھ رہی ہے, انہوں نے بے شمار ایگریمنٹ یہ جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ کیے ہیں. فیس بک سے لوگ بے تحاشا پیسہ کماتے ہیں, ان کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے اور ریگولیٹ کرتی ہے گورنمنٹ, اس کے اوپر ٹیکسیبل انکم ہوتی ہے, لوگ یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں, لوگ ٹویٹر سے بھی, اب تو کوئی ایسا پلیٹ فارم رہا نہیں ہے جس سے پیسے ارن نہیں کیے جا سکتے, لوگ پرائیویٹ بھی اپنے انگیجمنٹ کر لیتے ہیں ادھر سے کمپنیز کے ساتھ. ابھی اس پروسیڈنگ کے درمیان میں بھی بات آئی, آنریبل جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور علی ضیاء باجوہ صاحب نے یہ بات نوٹ کی کہ ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے ٹویٹر کے ساتھ. اگر یہ ہوتا تو جیسے نعمان کہہ رہے تھے کہ جناب اس کے اندر کوئی آپ ایک انڈیویجول اکاؤنٹ کو بلاک کر سکتے, اس کا کوئی مٹیریل ڈیلیٹ کر سکتے. تو سوال میرا یہ ہے کہ وائی دا گورنمنٹ از سو فار ریلکٹنٹ کہ اس کے اوپر کوئی فارمل ایگریمنٹ ہو. ماننا پڑ گیا ہے کہ اب یہ پلیٹ فارم چلتے ہیں بھائی ساری دنیا اسی پہ. جی اسد بہت شکریہ آپ کا. جی میرے خیال میں یہ جو ڈیلے گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ کوئی ایگریمنٹ ان سوشل پلیٹ فارمز کے ساتھ گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ بات ڈیزائن ہے. ٹھیک. اچھا, اس میں جو ٹویٹر یعنی جو ایکس ہے, اس کی یہ کوالٹی ہے کہ اس پہ آپ بڑی رینڈملی جو ہے آپ اپنے جو ویوز ہیں, اپنے ایکسپریشنز ہیں وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور رینڈملی وہ شیئر ہوتے ہیں اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, جس سے ایک اوپینین, پبلک اوپینین فارم ہوتی ہے. ٹھیک. اب کیونکہ پولیٹیکل سچویشن, پولیٹیکل ورنیبلٹی ہے پاکستان میں, اور گورنمنٹ جو ہے اس پولیٹیکل ورنیبلٹی سے بڑی کانشیس ہے, جس وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو اوائڈ کر رہی ہے کہ یہ اس کے ساتھ فارمل ایگریمنٹ کیا جائے, کیونکہ جب فارمل ایگریمنٹ ہوگا تو وہ انفورسیبل ہوگا. اور اگر وہ انفورسیبل ہوگا ویدر جہاں ایکس کی جو پیرنٹ باڈی جہاں انکارپوریٹڈ ہے یا پاکستان میں, وہ انفورسیبل ہوگا تو پھر ان کو یہ انفورسیبلٹی میں آ جائیں گے اور اس کو بھی جواب ان کو دینا پڑے گا. پھر ان کے اوپر جو دوسری لیگل ریمیڈیز ہیں وہ بھی ان کے اوپر اپلائی ہوں گی. پھر ایک پولیٹیکل کانشیسنس ڈیولپ ہوئی ہے, گورنمنٹ اس کو بھی ڈسکریج کرنا چاہتی ہے جب تک یہ ٹینیورز گورنمنٹ کا چل رہا ہے. تو یہ جو مجھے جو مین ریزنز نظر آتی ہیں وہ یہ بات ہے. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے کوئی چیز امپاسبل, اگر وہ انلیگل نہیں ہے تو کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی. اگر ان کا انڈیویجول اکاؤنٹ بلاک نہیں کر سکتے, ان کے پاس ایگریمنٹ نہیں ہے, دس مینس کہ بائی ڈیزائن یعنی بائی ان کو پتہ ہے یہ بات کہ ہم نے اس چیز کو نہیں کرنا, تاکہ ہم اس پولیٹیکل اویئرنیس, پولیٹیکل ویوز, پولیٹیکل ایکسپریشنز ہم اس کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان کا ایکسچینج, ان کا جو تبادلہ ہوتا ہے وہ نہ ہو سکے. میرا ویو تو یہ ہے اس بارے میں. بالکل ٹھیک ہے. میں اب سینیورٹی کا فائدہ لیتے ہوئے میاں صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا. میاں صاحب, سوال جو ہے وہ آپ کے کورٹ میں آ گیا. اب سوال جو آڈینس کا ہے, جو وہ ذہن میں بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کورٹ انفورس کر سکتی ہے گورنمنٹ کو کہ جناب آپ ایک فارمل ایگریمنٹ کریں, یہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی, کیونکہ آپ ایک پورے پلیٹ فارم کو جب بند کرتے ہیں, وائلیشن تو ہوگی, اس کے اندر لوگ شرارتی بھی ہوتے ہیں, لوگ آفینسو بھی ہوتے ہیں, لوگ اس کے اندر کرمنل مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں, وی انڈرسٹینڈ. سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ پورا راستہ تو نہیں بند کرتے, آپ تو صرف ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جنہوں نے اوفینس کیا, کوئی کرائم کیا. تو کیا گورنمنٹ اس چیز کو انفورس کر سکتی ہے کہ کورٹ گورنمنٹ کو انفورس کر سکتی ہے کہ بھائی آپ ایک فارمل ایگریمنٹ کریں تاکہ یہ فنڈامنٹل کی جو وائلیشن ہے رائٹس کی یہ ختم ہو؟ سر بات یہ ہے, ڈاکٹر صاحب میں اسی توسط سے بتا دوں, اس پہ بڑی پہلے ایک لمبی لیٹیگیشن میں نے ہی لڑی. جی. ایک کیس بہت عرصہ چلا, اس میں جسٹس قاسم خان صاحب, چیف جسٹس جو ریٹائرڈ ہیں, ان کے باقاعدہ ایک ججمنٹ موجود ہے. ابھی بھی کورٹ میں اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن میری پینڈنگ ہے, وہ لگائی ہی نہیں جا رہی. میں نے اس میں 2 دفعہ سی ایم بھی دی کہ لگائیں. اس میں بہت خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں, انہوں نے پی ٹی اے کو ڈائریکشن دی ہے, انہوں نے ایف آئی اے کو ڈائریکشن دی ہے. وہ معاملہ اس وقت چلا تھا جب ناموس رسالت کے, توہین رسالت کے بہت سارے مواد جو تھے وہ فیس بک پہ یا اس طرح کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہونے شروع ہو گئے تھے. وی فائلڈ اے پٹیشن, ہم کیونکہ اس سے زیادہ تو ہمارے لیے امپورٹنٹ بات ہی کوئی نہیں ہے. آئی فائلڈ اے پٹیشن بیفور اے ہائی کورٹ, اس پہ باقاعدہ آرگومنٹس ہوئے. اس پہ ہم نے کہا کہ اگر فیس بک والے, ٹویٹر والے اپنے آفس انڈیا میں کھول سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں کھول سکتے؟ ہماری مارکیٹ کوئی اتنی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں تو پی ٹی اے والوں نے کہا کہ جہاں آپ کیا کر رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم بند کر دیں گے. میں نے کہا کر دیں بند. اگر وہ چائنا میں نہیں چل رہا تو کہ چائنا کا نظام نہیں چل رہا, چائنا کا دارومدار نہیں چل رہا. آپ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ملک میں بھی جب وہ گورنمنٹ اس کو بین کرتی ہے تو وہ آ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کے آئیں کہ آپ نیگوشیٹ کریں, انہیں کہیں کہ آپ ادھر آفس کھولیں تاکہ گورنمنٹ کو جب بھی کوئی شکایت ہو, پی ٹی اے کے پاس جب بھی کوئی شکایت آئے تو وہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے اس شکایت کا ازالہ کروا سکیں.
اب ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم جب پی ٹی اے کو لیٹر لکھتے ہیں, ابھی بھی بہت ساری کمیونیکیشن میری پی ٹی اے کے پاس پینڈنگ ہے, پی ٹی اے کہتا ہے جی ہم نے فیس بک کو آگے لکھ دیا, ابھی تک جواب نہیں آیا. ٹھیک بھئی آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی تو ایسا لاہ عمل تیار کرنا پڑے گا کہ یہ تمام جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ مجبور ہو جائیں کہ آپ کے گھر آ کے بیٹھیں, یہاں پر اپنا آفس کھولیں اور ڈے ٹو ڈے افیئرس کو واچ کریں. وہ بیٹھے ہوئے انڈیا میں, اب انڈین لابی ہمارے خلاف ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں پروموٹ ہونی چاہیے وہ باقاعدہ پروموٹ کرواتے ہیں. اور فیس بک بڑے ڈیٹائی سے یہ کہتا ہے کہ جناب نہیں یہ ہماری پالیسی کے مطابق یہ ٹھیک ہے, ہم اس کو ختم نہیں کریں گے. پالیسی انہوں نے نہیں دینی, ہم نے اپنی سوشل مورل ایتھکس کو دیکھتے ہوئے ان کو بتانا ہے کہ یہ ہمارے سوشلی یا مورلی ہمارے ملک کے مطابق یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اگر آپ ہمارے ملک میں چلانا چاہتے ہیں فیس بک, ٹویٹر یا یہ, تو یہ ہماری گائیڈ لائنز ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اس کو چلانا پڑے گا, پھر معاملہ شاید تھوڑے بہتر ہو. نعمان آپ نے بات سن لی ہے میاں صاحب کی. اب علی ضیاء باجوہ جو آنریبل جسٹس ہے, بینچ کے اندر حصہ ہے, انہوں نے بھی یہ پوچھا پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہیں کہ بھائی آپ ایگزیکٹ پروویژن بتائیں لا کی یا رولز کی جس کے تحت آپ اس کو بین کر سکتے ہیں. تو اس کے معاملے میں وہ بتانے سے قاصر ہیں. اب جو پرابلم آ گئی ہے اداروں کی, پہلے ظاہر ہے ایک ادارے جو تھے وہ رکھ رکھاؤ کا عمل تھا, آنریبل کورٹ سے وہ اس طرح سے ان کو نہیں کرتے. اب تو لگتا ہے گھماتے ہیں باتوں کو. کورٹ کہہ رہی ہے, میں عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا, چیف جسٹس صاحبہ نے, کہ میں آپ کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دے دوں. ان کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں بٹ صاحب یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے نا, یہ ہمارا جو نظام انصاف ہے اور ہماری جو عدالتی ایک سسٹم ہے اس کی ڈیٹیریشن کا مظہر ہے. اور اس میں یہ ٹاپک میں ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اس میں جو سب سے بڑی جو کلپریٹ ہے وہ آپ کی 26ویں امینڈمنٹ ہے. میں اسی ٹاپک کو ادھر ہی کلوز کرتے ہوئے جو آپ نے جو بنیادی بات کی ہے, دیکھیں وہ فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب وہ بزنسز ہیں. جس طرح عام کوئی انڈسٹری کوئی مینوفیکچرنگ کرتی ہے, وہ جا کے اپنا مارکیٹ ڈھونڈتی ہے اور اس مارکیٹ کو کیٹر کرتی ہے, اسی طرح یہ لوگ بھی اپنی مارکیٹ ڈھونڈتے ہیں. تو ان کے لیے انڈیا اگر کمپیریزن کیا جائے, کیا انڈیا ان کے لیے ایک لوکریٹو مارکیٹ ہے یا پاکستان؟ تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے انڈیا کی مارکیٹ ایک بہت زیادہ لوکریٹو مارکیٹ ہے. لیکن یہ ایک ایسی مارکیٹ نہیں ہے کہ اگر وہ ادھر اپنے ہیڈ آفسز بنا رہے ہیں تو پاکستان میں نہیں بنا سکتے. لیکن دیکھیے بنیادی بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے, کتنے عرصے سے, تقریباً سال ڈیڑھ سے تو اوپر ہو چکا ہے کہ جب سے آپ کا یہ ایکس بینڈ ہے, تو ابھی تک ٹویٹر نے یا ایکس ہے اس نے کیا آپ سے رابطہ نہیں کیا ابھی تک؟ اگر رابطہ کرنا ہوتا اور آپ کی مارکیٹ اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی جتنی انڈیا کی مارکیٹ ہے, اب یہی ٹویٹر آپ انڈیا میں بین کر کے دیکھیں, ٹھیک آپ کو دیکھیں کہ ایکس والے وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کی کنڈیشنز پہ اس کو اوپن کریں گے. اس کا مطلب ہے پاکستان کی مارکیٹ ان کے لیے اتنی لوکریٹو نہیں ہے, یا بنائی نہیں ہم نے, یہ بھی وجہ. دیکھیں بنانے کی, دیکھیں استعمال تو بڑی زبردست ہوتی ہے. اب پورے ملک میں جو آپ کا پبلک اوپینین بنتا ہے, میرے خیال میں اس میں سب سے بڑی جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کا ایکس ہے. آپ سیاسی اوپینین دیکھیں, آپ لیگل اوپینین دیکھیں, آپ سوشل اوپینینز دیکھیں, فوراً ہی ٹرینڈنگ شروع ہو جاتی ہے. آج کرکٹ ماشاءاللہ پاکستان ایک میچ جیتا ہے کافی عرصے بعد, تو اس وقت فوراً ہی ٹویٹر کو اگر آپ وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس وقت ٹوٹل آپ کو کرکٹ کی آپ کو اس کی ٹرینڈنگ نظر آ رہی ہے. کوئی نہ کوئی فیصلہ آئے گا, اس کے بعد اس کی ٹرینڈنگ نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو مارکیٹ تو بڑی لوکریٹو ہے, بڑی استعمال ہوتی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹویٹر والے ہیں ان کے لیے آپ کی کوئی اہمیت ہے؟ ادھر آپ کا معاملہ آتا ہے ایز اے ہول, ایز اے نیشن. کیا آپ کی کمیٹی آف نیشنز میں کوئی اہمیت ہے؟ تو یہی وہ سوال ہے, اگر آپ کی ادھر اہمیت نہیں ہے تو ادھر بھی آپ کی. لیکن نعمان ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پر ایفرٹ نہیں ہوئی پرائیویٹ سیکٹر سے ٹویٹر کو, ایکس کو, فیس بک کو, یوٹیوب کو, پرائیویٹ سیکٹر کو ڈائریکٹلی ان سے تعلق ہے. آپ ان کے بینک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان سے ٹرانزیکشن کرتے ہیں. گورنمنٹ کا اس کے اندر انٹرونشن ہی نہیں ہے, اس لیے اس کو فرق نہیں پڑ رہا. اگر گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرے اور یہ بتائے کہ پاکستان کے اندر ایڈ نہیں چلے گا ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر, تو پھر معاملہ قابو میں آئے گا. دیکھیں میں بالکل آپ سے متفق ہوں. وہ بڑی اچھی جو بینچ بیٹھا ہوا ہے, فل بینچ, ادھر کسی جج صاحب نے بات کی ہے کہ آپ گاڑیاں بند نہیں کریں گے, آپ ایکسیڈنٹ روکنے کا کوشش کریں گے. جی بالکل. ہم کر کیا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بزنس ہو رہا ہے, مثال کے طور پر تو وہی بات ہے کہ آپ کامرس, یہ جو ٹریڈ اینڈ کامرس ہے یہ بند کر دیں ملک کے اندر, کیونکہ خطرہ ہے کہ اسمگلنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو بجائے کہ آپ اسمگلنگ کا سدباب کریں, آپ ساری کی ساری ٹریڈ بند کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اپنا جو فریڈم آف سپیچ کا حق ہے اس کا مس یوز کر رہا ہے,
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سارے کے سارے سائبر سپیس کو بند کر دیں. ٹھیک بالکل یہ بلکہ آخری بات یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اندر مجرموں کو پکڑ سکے. انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ سب کو پکڑ لیں. بالکل ٹھیک ہے. میں فیصل آپ کی طرف آؤں گا. بڑا اچھا پوائنٹ بتایا نعمان نے کہ جی آپ اس نفسیات سے ہم کب نکلیں گے. کیا ہم ایکسپرٹ نہیں ہو رہے؟ آج واٹس ایپ کا دور ہے, ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے موبائلز کا یوز ہے, استعمال ہے, پر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, راستہ نہیں مل رہا, گورنمنٹ کی طرف سے پرائرٹی نہیں ہے, ان کی کوئی فارملائزیشن نہیں ہے کہ اس چینل کو بہتر کیا جائے. دنیا مان چکی ہے ان فورمز کو, استعمال بھی ہو رہے ہیں لیکن ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا. سو مچ سو کہ اگر وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بندہ آج بھی غلط چیز کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور پکڑا بھی نہیں جائے گا. تو آپ کا بند کرنے کا فائدہ کیا ہے ٹویٹر؟ وہ دیکھیں ایک جو یہ سوشل پلیٹ فارمز کے اندر جو ہے نا یہ ایک انہرنٹ بات ہے کہ اس کا جو مس یوز ہے وہ اس کا حصہ ہے. ٹھیک اچھا اگر آپ ایگریمنٹ بھی کر لیں گے, آپ ان کے ساتھ رولز بھی شیئر کر لیں گے, اگر آپ آنریبل بینچ فل بینچ آرڈر بھی پاس کر دیتا ہے پی ٹی اے کو کہ آپ ان کو اپروچ کریں انٹرنیشنل ایکس مینجمنٹ کو جی اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں, اس کو امپلیمنٹ ادھر کروائیں, اس کے باوجود آپ مس یوز کو روک نہیں سکتے. نہیں روک سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک فلٹر لگا سکتے ہیں یا آپ اس کے اندر ایک فلٹر لگا کے جو اس طرح کے اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی ریلیجن یا اینٹی سوسائٹی کمنٹس ہیں یا پوسٹ شیئر ہو رہی ہیں ان کو آپ روک سکتے ہیں. جیسے اگر آپ چینل کے اوپر ہوں تو تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو ٹاک ہے وہ ایئر ہوتی ہے کہ جس میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کو بیپ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک میکنزم جو ہے اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ امپلیمنٹ گورنمنٹ کرے اگر اس کی انٹینشن ہوگی. گورنمنٹ کی انٹینشن نہیں ہے تو پھر یہ بین جو ہے کنٹینیو رہے گا. ہمارا یہ ڈیپر ایشو ہے. خالی یہ تو ہم ابھی صرف بات کر رہے ہیں سبجیکٹیولی. آبجیکٹیولی یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس پرٹیکولر اس سوشل پلیٹ فارم سے گورنمنٹ اسے تھریٹن فیل کر رہی ہے. اور جو آرگومنٹس اسٹیٹ کاؤنسل جو پی ٹی اے کے کاؤنسل لے رہے ہیں وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ آرگومنٹس جو ہیں ان کے دے ہیو نو میرٹس. وہ بائی آرگومنٹس دے آر ایمٹی آرگومنٹس اور دے آر جسٹ trying to bluff their way into